آپ نے ابھی اپنی وضاحت میں مینگرووز کا ذکر کیا، تو اس سلسلے میں کوٹری ڈاؤن اسٹریم میں ریت اڑ رہی ہے کیٹی بندر کے علاقے میں، اور خاص طور پر بدین اور ٹھٹا کے اضلاع سمندر برد ہو رہے ہیں. تو ہم یہ اس کی فارمنگ، فارسٹل فارمنگ کس طرح ہم کر پائیں گے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یار یہ بہت اہم سوال ہے. یہ صرف فارسٹری کرنے کا سوال نہیں ہے. سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اسٹڈی کرائی اور وہاں یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ آئندہ 50 سال کے اندر کراچی، ملیر، ٹھٹا، سجاول، بدین یہ سمندر برد ہو جائیں گے، کیونکہ سمندر کے پانی کو روکنے کے لیے بہت بڑا کردار ہوتا ہے مینگروز فارسٹری کا، اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں کہ کیا اس میں پرندے پلتے ہیں، کس طرح اس میں مچھلیاں پلتی ہیں، کس طرح وہ سمندر کے پانی کو روکتا ہے، کس طرح آباد زمینوں کو، زرخیز زمینوں کو غیر آباد ہونے سے بچاتا ہے. وہ ایک اہم سوال ہے. لیکن خود کاربان کو روکنے میں جو بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے کہ ہم فضلہ پیدا کر کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں اور سمندر کو مینگروز صاف کرتے ہیں، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. لیکن ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کہ ہم چولستان میں آبادی کر کے کروڑوں ڈالر کمائیں گے. لیکن پاکستان اگر اس پٹی میں جہاں پر مینگروز فارسٹری ہوتی تھی جو برباد ہو چکی ہے، اس میں فارسٹری کو ری بلڈ کرے تو 80 کروڑ ڈالر کاربان کریڈٹ منصوبے کے پیرس ایگریمنٹ کے تحت ہر سال پاکستان کو مل سکتے ہیں، صرف مینگروز کی وجہ سے. کیونکہ دنیا کے اندر یہ مینگروز کی فارسٹری پاکستان کی ایک ٹاپ لیول کے نمبروں میں آتی ہے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب سمندر میں پانی نہیں جائے گا، کوٹری یعنی غلام محمد بیراج سے نیچے پانی جا ہی نہیں رہا، ریت اڑ رہی ہے دریا میں، تو پھر مینگروز کیسے ہوں گے؟ ابھی انہوں نے دنیا سے پیسے لیے اور فارسٹری کر دی ہے مینگروز کی. میں دیکھ کے آیا ہوں کیٹی بندر میں، لیکن چھوٹے چھوٹے پودے لگائے ہیں اور وہ پودے بھی ابھی اتنے دور دور پڑے ہیں کہ پیسے کھا گئے، فارسٹری کی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنے شہروں کو بھی بچائے اور اپنی آلودگی کو بھی بچائے، اپنی زرخیز زمینوں کو بھی بچائے. آپ اندازہ کریں یار، شاہ بندر، کیٹی بندر یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر پان کا پتا کاشت ہوتا تھا. وہاں پر جو ہے کیلا، بہترین ٹاپ کوالٹی کا کیلا پیدا ہوتا تھا، ناریل پیدا ہوتا تھا. عربوں نے آ کے وہاں پر زمینیں خریدی تھی، لیکن ڈیلٹا میں پانی دریا کا نہ جانے کی وجہ سے ڈیلٹا برباد ہو گیا. آج وہاں پر آپ کو نہ پان کے پتے نظر آتے ہیں، نہ کیلے نظر آتے ہیں، نہ آپ کو ناریل نظر آتا ہے. وہاں پر سارے کے سارے جو زمینیں ہیں وہ ایک کیا کہیں، گچڑ سندھی میں کہتے ہیں، اردو میں کہیں گے کہ وہاں پر آدمی گھوم نہیں سکتا. سمندر برد ہو چکی ہیں زمینیں. تو وہاں پر فارسٹری کرنی چاہیے، پانی چھوڑنا چاہیے. اور 1991 کے اکارڈ، جس کو بے نظیر کے زمانے میں غالباً 94-95 میں پھر انہوں نے تبدیل کر دیا، 91 کے اکارڈ کے تحت جو ہے دریائے سندھ میں کوٹری بیراج سے نیچے کم از کم وہ پانی چھوڑنا چاہیے جو اس ڈیلٹا کو آباد کرنے کے لیے اور سمندر کے پانی کو دھکیلنے کے لیے ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہم مینگروز کی فارسٹ کو بڑھایا، دلچسپی سے بڑھایا، حکومت نے اس کو بدعنوانی کے لیے، جس طرح پورے فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو انسان کے لیے وہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں، کاربان کھاتے ہیں، اس میں وہ انسان دشمنی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے بدعنوانی سے سب کھا جاتے ہیں. اسی طرح مینگروز کے فارسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اگر بدعنوانی نہ کریں تو وہاں پر سمندر ہمارا صاف بھی ہو سکتا ہے. زمینیں جو اس وقت سمندر برد ہو چکی ہیں وہ بھی دوبارہ آباد ہو سکتی ہیں، اور جو شہر برباد ہونے والے ہیں ان کو بچایا جا سکتا ہے. لیکن یہ حکمرانوں کو کون سمجھائے؟ اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ایک تو ٹیکنیکل سوالات ہیں، ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی ہے اس میں وہ ٹیکنیکل معاملات ہیں، لیکن اس میں سیاسی ول کی ضرورت ہے. اور یہ سیاسی مسئلہ بھی ہے، کیونکہ پاکستان کی حکمرانی پر جن قوتوں کا قبضہ ہے،
न वो एक्सपर्ट हैं एग्रीकल्चर के, न वो एक्सपर्ट हैं इंडस्ट्री के, वो न एक्सपर्ट हैं माहौलियात के, न वो एक्सपर्ट हैं फॉरेस्ट्री के। अब हमारे एक जाम साकी साजिश केस जो असल में कम्युनिस्ट पार्टी साजिश केस था, उसमें हमारा एक साथी जाम साकी जमाल नकवी बीमार था, तो जज से जाम साकी ने कहा कि जज साहब, कर्नल साहब, आप जो है हमारे जमाल नकवी बीमार हो गए, उसका इलाज तो करें। तो कर्नल ने कहा कि मैं कोई डॉक्टर हूँ उसका इलाज करें। तो जाम ने उनसे कहा था कि अगर आप डॉक्टर नहीं है तो आप जज भी नहीं है, आपको कानून का इल्म ही नहीं है, आप क्या इंसाफ चलाएंगे, क्या इंसाफ करेंगे, क्या कोर्ट चलाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह जो हुक्मरान इस पर काबिज है पाकिस्तानी रियासत पर है, न उनका सियासत से ताल्लुक़ है और न वो सियासी इदारे। इस वजह से वो इन सारी चीज़ों को गैर टेक्निकी अंदाज से अपने आप को एक जूम में है कि हर चीज़ के वो माहिर हैं, वो पूरे मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। तो मैं आखिर में ये कहूँगा कि ये जो कार्बन क्रेडिट की स्कीम है, इसको ठीक तरह लागू किया जाए, पेरिस एग्रीमेंट से फ़ायदा उठाया जाए और पानी समंदर में छोड़कर मैंग्रोव्स की फॉरेस्ट्री को डेवलप किया जाए।